اخیر میں ایک ایک سپاہی کر کے شہید ہوئے، 72 نفوس لڑنے والے وہ سب شہید ہو گئے۔ سیدنا امام زین العابدین جو صرف 18 سال کے نوجوان تھے، بیمار تھے، جب سب خیمے کے سپاہی اور اہل بیت کے فرزندان گرامی سب شہید ہو گئے تو یہ اٹھے اور اب انہوں نے اور امام حسن کے فرزند جلیل امام حسن مثنی ابن امام حسن یہ بھی اپنا زرہ بختر اور تیر کمان تلوار سے آراستہ ہو کر امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچے۔ دیکھا وہ اپنے آپ کو جنگی ہتھیاروں سے لیس کر رہے ہیں، کہا حضور آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے۔ امام زین العابدین بولے جب تک میری رگوں میں ایک قطرہ خون ہے میں قربانی دیے بغیر آپ کو میدان جنگ میں جانے نہ دوں گا۔ امام حسن مثنی بھی یہی بولے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو، میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دینی امانتیں ہیں، روحانی برکتیں ہیں، وہ کیا اسی میدان کربلا میں دفن ہو جائے؟ خبردار، میرے والد گرامی، میرے برادر معظم، ان سب کی نعمتیں ہیں، وہ سب آپ دونوں کو میں دیتا ہوں اور دونوں کی حفاظت آپ دونوں کے ذمے۔ آپ لوگ ہرگز نہیں جا سکتے، بلکہ دین کی اور دینداروں کی روحانیت کا سرچشمہ تم ہی دونوں بنو گے۔ اس طرح اب ان دونوں حضرات کو میدان سے روک دیا گیا۔ اب یہ دونوں گرفتار تو ہوئے۔ یہ بات میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اسماء الرجال کی کتابیں دیکھیے، بخاری شریف کی شرح امام ابن حجر عسقلانی کی، امام بدر الدین عینی حنفی کی جو ایک ہی زمانے کے شیخ ہیں، ان کی اور ان کے پہلے کے اماموں کی ائمہ رجال جو حدیثوں کے راوی لوگ ہیں، ان کے ناموں کی فہرست والے ان کی کتابیں دیکھیے، ان میں بھی یہ ملے گا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں بچے۔ پھر بخاری شریف میں بھی یہ ملے گا کہ امام حسن مثنی نے جنگ کربلا کے بعد امام حسین کی بیٹی فاطمہ الصغریٰ سے نکاح کروایا، ان سے حضرت سیدنا عبداللہ المحض پیدا ہوئے۔ عبداللہ المحض پیدا کیسے ہوئے؟ اگر امام حسن مثنی کربلا میں شہید ہو گئے تھے، عبداللہ المحض بخاری شریف میں حدیثوں کے راویوں میں موجود ہیں۔ کم سے کم وہ حدیث دیکھ لیجئے جو استخارے کی حدیث ہے کہ عبداللہ المحض کہتے ہیں سمعت جابر ابن عبداللہ، میں نے جابر ابن عبداللہ سے سنا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ رسول پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب کوئی امر اہم تیرے سامنے آ جائے
تو اس طرح استخارہ کیا کر. استخارے کی حدیث وہی بخاری میں، اس میں اس کے راوی حضرت عبداللہ بن معاذ ہیں، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا. اب بولو. اور عبداللہ المعاذ کی ہی نسل میں سیدنا غوث اعظم ہے. سمجھے آپ؟ انہی کی نسل میں عبداللہ المعاذ کے والد ہیں حضرت حسن مثنیٰ. دوسری جگہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کی زمین کا متولی بنا دیا حضرت عباس اور حضرت مولا علی کو. مولا علی نے اپنی حسن تدبیر سے حضرت عباس کو اس سے تولیت سے دور کر دیا. پھر مولا علی کی جب شہادت ہوئی تو حضرت امام حسن اس کے متولی ہوئے. جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسین اس کے متولی ہوئے. بخاری شریف کتاب المغازی میں یہ حدیث پڑھ لیجیے. ہاں اب فرماتے ہیں جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تو اس کے دو متولی ہوئے، حسن مثنیٰ اور علی یہ زین العابدین. یہ دونوں بولو. اب یہ دونوں کربلا سے واپس آئے کہ نہیں؟ یہ ہوا. اور یہ اہل بیت ہیں. کربلا میں جب ان دونوں کو بیڑیاں پہنایا اور کربلا سے چلے، سخت آندھی، کالی آندھی آئی جس سے یہ اشارہ ملا، یزیدیو اب تمہاری زندگی کی سیاہی کا وقت آ گیا، اب تم صرف آندھی میں رہو گے. حضرت سیدنا